السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ معزز و موقر مشاہدین و مشاہدات، سلسلہ تفسیر قرآن کے تحت آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 44 پیش کی گئی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ میرے بھائیوں اور میرے بہنوں، آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بنو اسرائیل کو نصیحتیں چل رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، ان کو مخاطب کر کے کچھ نصیحتیں فرما رہا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ خطاب گرچہ بنو اسرائیل کو ہے، لیکن اس کے مخاطب ہم اور آپ سبھی ہیں۔ ہم کو بھی یہ نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو مخاطب کر کے ساری انسانیت کو یہ پیغام دیا ہے۔ کیا ہے یہ نصیحت؟ کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم خود کتاب پڑھتے ہو، قرآن پڑھتے ہو، حدیثیں پڑھتے ہو، جانتے ہو، علم رکھتے ہو۔ کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی ہمیں لوگوں کو بھلائی کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ خود بھی اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے، علم کے حاصل کرنے کے جو مقاصد ہیں اور جو آپ کے اندر پائے جائیں گے، تب کہا جائے کہ آپ کی نیت خالص ہے، ان میں سب سے پہلے نمبر پر ہے اپنے آپ سے جہالت کو دور کرنا، اور پھر دوسروں سے جہالت کو دور کرنا۔ تو سب سے پہلے علم کا فائدہ، کتاب و سنت کا فائدہ، ہماری معلومات کا فائدہ ہمیں پہنچنا چاہیے، اس کا اثر ہمارے اوپر ظاہر ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں میرے بھائیوں کہ ہم تو لوگوں کو سنتوں کی اتباع کا حکم دیتے ہیں، مگر ہم خود سنت کی مخالفت کرتے ہیں۔ ہم لوگوں کی نمازیں دیکھ کر کے چڑھتے ہیں کہ وہ سنت کے خلاف نماز پڑھ رہے ہیں، مگر ہمارا لباس سنت کے خلاف، ہمارا چہرہ سنت کے خلاف، ہماری زبان سنت کے خلاف، تو ہماری پوری زندگی سنت کے خلاف ہے، تو ہم لوگوں کو کیسے سنت کی طرف دعوت دے رہے ہیں؟ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ یہ بہت بڑا جرم ہے اور بہت بڑا گناہ ہے میرے بھائیوں، کہ آدمی اپنا خود عمل نہ کرے مگر دوسروں کو اچھی اچھی باتیں بتائے۔ علم کا سب سے پہلا فائدہ اور علم کا سب سے پہلا اثر ہمارے بدن پہ اور ہماری زندگی پر پڑنا چاہیے۔ ہمارے پاس علم آئے تو ہم خود اس پر عمل کریں، ورنہ میرے بھائیوں وہ علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔
ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بہت ساری آیتوں مذمت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ، تم ربانی ہو جاؤ، اللہ والے بن جاؤ، اللہ کے سچے بندے بن جاؤ، اس کی وجہ سے جو تم لوگوں کو قرآن سکھاتے ہو، کتاب سکھاتے ہو اور خود پڑھتے ہو، تو جو علم حاصل کرتے ہو اور ان لوگوں کو سکھاتے ہو تو وہ تمہارے اوپر یہ اثر ہونا چاہیے کہ تم اللہ والے بن جاؤ۔ اللہ رب العزت نے دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا یا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اے مومنو تم ایسی بات کیوں کرتے ہو جو خود نہیں کرتے؟ تم ایسی بات کیوں کرتے ہو جو خود نہیں کرتے؟ اللہ کے یہاں بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کے یہاں بہت بڑا جرم ہے کہ تم ایسی بات کہو جو تم خود نہیں کرتے۔ ہمیں اور آپ کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث بھی یاد ہوگی میرے بھائیوں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بسند صحیح ثابت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو جہنم میں ایک شخص کو لوگ دیکھیں گے، جنتی لوگ، وہ اس کی اتڑیاں باہر ہوں گی، جہنم میں اس کو سزا دی جا رہی ہے اور وہ اتڑیوں کو لے کر گھوم رہا ہے، جیسے چکی چلائی جاتی ہے، بیل جو ہے کولہوں کو لے کر چلتے ہیں، ایسے وہ اتڑیوں کے ارد گرد گھوم رہا ہے، بہت سخت سزا میں مبتلا ہے۔ لوگ دیکھیں گے تو یا فلاں کہیں گے، یا فلان، اے فلان تو جہنم میں کیسے ہے؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ تو لوگوں کو اچھی باتیں بتاتا تھا، لوگوں کو بری باتوں سے منع کرتا تھا، تو جہنم میں کیسے چلا گیا؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے میرے بھائی۔ تو ہم لوگوں کو اچھی باتیں بتاتا تھا اور لوگوں کو بری باتوں سے روکتا، تو جہنم میں کیسے چلے گا؟ تو کہے گا میں لوگوں کو اچھی باتیں تو بتاتا تھا لیکن خود عمل نہیں کرتا تھا، میں لوگوں کو بری باتوں سے تو منع کرتا تھا لیکن میں خود اس کا ارتکاب کرتا تھا۔ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے جہنم میں اس شخص کو ڈھکیلا جائے گا جس کے پاس علم تھا قرآن حدیث کا، مگر اس نے اس علم پر عمل کرنے میں اخلاص نہیں رکھا۔ اس کو بلایا جائے گا، قرآن کے علم کی نعمتوں کو یاد دلایا جائے گا اور پھر اس کے بعد اس کو جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ تو اسی لیے یہ ضروری ہے، یہ واجب ہے کہ ہم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیں، خود بھی اس پر عمل کریں۔ وہ شخص جو لوگوں کو بھلائی کا حکم نہیں دیتا ہے، حکم دیتا ہے اور خود عمل نہیں کرتا ہے، اس کا نقشہ کسی شاعر نے کھینچا ہے، عربی شاعر نے، وَغَيْرُ تَقِيٍّ يَأْمُرُ النَّاسَ بِالتُّقَىٰ طَبِيبٌ يُدَاوِي الْمَرْضَىٰ وَهُوَ مَرِيضٌ۔ غیر متقی آدمی لوگوں کو تقوی کا حکم دے رہا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی ڈاکٹر بیمار کا علاج کر رہا ہو جبکہ وہ خود مریض ہے۔ مریض ڈاکٹر کسی کا علاج کیا کرے گا؟ کسی اور شاعر نے کہا ہے ان كنت لا تدری فتلك مصیبہ وان كنت تدری فالمصیبۃ اعظم۔ اگر تم نہیں جانتے ہو تو یہ تو مصیبت ہے ہی ہے، لیکن اگر تم جانتے ہو پھر مصیبت اور بڑی ہے۔ یعنی نہیں جانتے ہو کوئی غلطی ہوئی تو یہ تو مصیبت ہے، لیکن جان کر کے اس پر عمل نہیں کرتے ہو تو یہ اس سے بڑی مصیبت ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں یہ دعوت دی ہے کہ لوگوں کو بھلی باتیں بتاؤ تو اس پر عمل کرو، لوگوں کو بری باتوں سے روکو تو اس سے بچو۔ ہاں، بھلی باتوں میں ضرور
اس بات کو کہا جا سکتا ہے میرے بھائیوں کہ بھلی باتوں میں دو قسم کی چیزیں ہیں، ایک تو فرائض اور واجبات کا شعبہ ہے اور ایک مستحبات اور نوافل کا ہے۔ تو فرائض اور واجبات کے شعبے میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ انسان کسی کو کوئی فریضہ بتائے، کوئی واجب بتائے اور خود اس سے دور رہے۔ ہم لوگوں کو نماز بتائیں، نماز کی ترغیب دلائیں، ہم خود نماز نہ پڑھیں، روزے کی ترغیب دلائیں، ہم روزے میں خود کوتا ہوں، حج کی ترغیب دلائیں، ہم خود حج نہیں کر رہے ہیں، زکوٰۃ ہم خود ادا نہیں کر رہے ہیں، ہماری توحید خود خلل ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس میں کوئی گنجائش نہیں۔ اور جو واجبات ہیں، سچ بولنا، وعدہ کی وفائی کرنا، امانت کو سنبھال کے رکھنا، امانت میں خیانت نہ کرنا، اسی طریقے سے اور والدین کے ساتھ اسے سلوک کرنا، پڑوسی کے ساتھ اسے سلوک کرنا، رشتہ داروں کے رشتہ رحمی کرنا، یہ سب واجبات اور فرائض میں سے۔ تو ہم لوگوں کو کہیں اور ہم خود پڑوسی سے بات چیت بند کیے ہوئے ہیں، ہمارے خود تعلقات اچھے نہیں ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ ہماری خود جنگ چل رہی ہے، تو اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے اور یہ بہت بڑا جرم ہے میرے بھائی۔ لیکن مستحبات اور نوافل کا شعبہ بہت وسیع ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ ایک آدمی کے بس کی بات نہیں کہ سارے مستحبات اور نوافل پر وہ عمل کر لے۔ تو مستحبات اور نوافل لوگوں کو بتائے جائیں گے تاکہ ان کو علم ہو، گرچہ وہ اس پر عمل نہیں کر پاتا ہے، اس لیے کہ مستحبات نوافل اس لیے ہے ہی ہے کہ جو اس پر عمل کر پائے۔ کوئی عشاء کی نماز کسی کو بتائے، کوئی چاشت کی نماز کسی کو بتائے، کوئی تہجد کی نماز کسی کو بتائے، کوئی جو ہے کیا نام ہے اور دیگر نوافل جو ہے کیا نام ہے پیر اور جمعرات کے روزے بتائے، MBS کے روزے بتائے، یہ فرض نہیں ہے سنت پر۔ تو یہ کسی کو کہہ رہا ہے، ترغیب دلا رہا ہے، تو ہو سکتا ہے انسان کی اپنی ترتیب، انسان کے اپنے ظروف اس بات کی اجازت نہ دیتے ہوں کہ وہ چاشت کی نماز پڑھ سکے۔ ہو سکتا ہے کسی آدمی کے پاس یہ ظروف اس کی اجازت نہ دیتے ہوں، تو یہ ایک الگ چیز ہے میرے بھائیوں۔ یہ فرائض اور واجبات اور محرمات ہم لوگوں کو جھوٹ سے منع کریں، لوگوں کو غیبت سے منع کریں، ہم لوگوں کو چغل خوری سے منع کریں، ہم لوگوں کو گالی گلوچ سے منع کریں، ہم لوگوں کو وعدہ خلافی سے منع کریں، ہم لوگوں کو خیانت سے منع کریں، ہم شراب نوشی سے منع کریں اور ہم خود جو ہے ان برائیوں ملوث رہیں، یہ اللہ رب العزت کو قطعی طور سے منظور نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آخر میں آیت کریم فرمایا افلا تعقلون، کیا عقل نہیں رکھتے تم عقل نہیں رکھتے؟ ارے اگر تم لوگوں کو بھلائی کی طرف لانا چاہتے ہو، برائی سے روکنا چاہتے ہو تو خود عمل کرو۔ اسی لیے مجھے یاد آتا ہے بہت پہلے مسجد نبی کے امام نے خطبہ دیا تھا، علامہ سویتی حفظہ اللہ، کہا تھا کہ آج کل کے دعات، آج کل کے مبلغین ایسے بہت سے ہیں جو لوگوں کو اپنی زبان سے جنت کی طرف بلاتے ہیں مگر اپنے عمل اور کردار سے جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ مثال دی گئی ہے کہ جو شخص کسی دوسرے کو بھلائی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے اور خود برائیوں میں پھنسا ہوا ہے، بھلائیوں سے دور ہے، اس کی مثال اس چراغ کی مانند ہے جو اپنے آپ کو جلا کر کے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو اپنے آپ کو جہنم میں جلا رہے ہیں ہم اور لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی ضرورت ہے کہ ہم عمل کریں۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ جو کمیاں ہمارے اندر موجود ہیں ان کو ہم دور کر لیں۔ ہم اگر نماز نہیں پڑھتے تو نماز پڑھنے لگے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے میرے بھائیوں کہ ہم لوگوں کو دعوت دینا چھوڑ دیں، ہم لوگوں کو بھلائی بتانا چھوڑ دیں، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی کمیوں کو دور کر لیں، ہم دعوت کا تو سلسلہ جاری رکھیں، بھلی باتوں کا حکم کا سلسلہ جاری رکھیں، لیکن اپنے اندر موجود کمیوں کو دور کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ تعالی اعلم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔